یہ سورہ ایک خاص سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے لائف لیسنز ہیں، اور اگر وہ لیسنز پہ ہم غور و فکر کریں تو ہمیں اپنی زندگی کے غموں سے نجات مل جاتی ہے، تکلیفوں سے نجات مل جاتی ہے۔ جس تکلیف اور جس مشکلوں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گزارا، اور جو ان کے عمل تھا اس کو بیان کر کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نصیحت دینا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس نصیحت کو پکڑنا ہے۔ قرآن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے لیے لائف لیسنز لیں۔ قرآن کی قرآت کے ساتھ ساتھ جو اجر ہے اس کو سمجھ کے چلنے کا وہ بہت زیادہ ہے، اور یہی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد میں ہی فرما دیا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن پاک کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا، اور ان کے ذریعے لوگوں کو یہ پتا چلے کہ انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے اور اس سے نصیحت حاصل کرے، اور جس نے قرآن پاک سے نصیحت حاصل نہیں کری اس نے کہیں اور سے لی نصیحتیں، اور جو بھی اور نصیحت ہوتی ہے وہ لوگوں کے ذریعے ہوتی ہے، لوگوں کے الفاظ ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لوگوں کے عقل سے ہوتی ہے، تو وہ قرآن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کے ہر پہلو کو ہمیں قرآن کے ذریعے ہی سوچنا ہے اور اسی کے ذریعے ہی اس پہ عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہم قرآن کے باہر جا کے اس پہ سوچ کے غور و فکر کر کے اس کو صحیح یا غلط ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن ہی ہمیں اس عمل کو صحیح ثابت کرائے گا، اور یا وہ عمل غلط ہوگا تو وہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جب وہ اعمال کا حساب انسان دے گا تو اس کے لیے جو کرائٹیریا ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ، اس پہ تدبر، اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس کی نصیحتوں پہ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔ اور دوسرا ہے قرآن کو کس کے ذریعے سمجھنا ہے، اپنی عقل سے سمجھنا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے وہ اس کے معنی سمجھ لے اور پھر اس پہ اپلائی کر دے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ کھول کھول کر بیان کریں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن ہم پہ نازل کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، تو اس آیت میں اگر آپ غور و فکر کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو ہم بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھے نہیں سمجھ سکتے۔ جو ذریعہ ہے قرآن سمجھنے کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو کوئی بھی انسان قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس زمانے کے لیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دور میں ہمیں قرآن اپنے حساب سے سمجھ میں آ جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ نہ تو ہمیں نماز کا طریقہ سمجھ آئے گا، نہ وضو کا طریقہ، نہ زکوٰۃ کا، نہ معاملات کی چیزیں ہمیں بغیر حدیث کے ذریعے نہیں پتہ چل سکتے۔ تو ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا؟ صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر اتباع تابعین، یعنی سلف صالحین کا جو طریقہ تھا وہ اپنانا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور جتنے بھی ماڈرنسٹ
وغیرہ جو ہیں جو اپنی سوچ کے ذریعے قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں ان سے ہمیں دور رہنا ہے. اور جو اسکالرز ہیں ان کی بھی ایک بہت اہمیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نحل میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کرو. تو جو تفسیر ہم نے اس کلاس کے لیے ہم نے ریفر کی ہے وہ یہ ہے شیخ السعدی کی تفسیر ہے تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان اور تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر کی. ان دونوں کتابوں کے ریفرنس سے ہم ان آیتوں کو سمجھیں گے. اس کے علاوہ اردو اور ہندی میں بھی مختصر تفسیر ہے احسن البیان کر کے، جس کا ترجمہ مولانا محمد جوناگڑھی نے کیا ہے اور حافظ صلاح الدین یوسف نے اس کی تفسیر کی ہے. وہ بھی ایک اچھی تفسیر کی کتاب ہے جو ہم کچھ کنسائز ہے اور آسان زبان میں ہے. اس کا بھی آپ ریفرنس لے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو قرآن کو پڑھنا اور اس کی سمجھ رکھنا یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کو ہدایت نہیں ملتی. یعنی قرآن کا عربی میں نازل ہونے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اس کو سمجھنے کے لیے یہ زبان بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی زبان اتنی فصیح زبان نہیں ہے جو اتنے معنی اتنی گہرائی سے قرآن کو سمجھا سکے، ہمیں ایکسپلین کر سکے. اس کی جو ووکیبلری ہے، اس کا جو انداز ہے، جو قرآن کا انداز ہے، جو عربی زبان کے ماہر ہیں وہ اس معجزے کو سمجھ سکتے ہیں. کوئی بھی ٹرانسلیشن اس کو جسٹس نہیں دے سکتا. اور قرآن عربی میں نازل ہوا یہ ایک اور انڈیکیشن ہے کہ عربی زبان بیسٹ آف زبان ہے اور اس کو ہمیں ہر زبان پہ فوقیت دینی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کی خاطر جو عربی زبان سمجھنے کی کوشش کرے گا قرآن سمجھنے کے لیے، اس کا بھی اجر ہے، یہ بھی ایک طرح کی عبادت ہے. اور عربی زبان کو برا نہیں کہنا چاہیے. عربی زبان اس میں اتارا گیا اور کس کے اوپر اتارا گیا؟ جو عربی زبان سمجھتے تھے. تو ایک تو عربی زبان کی سمجھنے والوں پہ جب قرآن اتارا گیا تو انہی کی زبان میں اتارا گیا اور وہ بیسٹ آف لینگویج تھی. اللہ نے ان کو چنا، ان کی زبان کو چنا اس قرآن کے لیے جو بیسٹ آف دا بک تھا. اور وہاں سے جو لوگ نکلے جنہوں نے قرآن پہ ایمان لا کے عمل کیا وہ بیسٹ آف پیپل تھے آن دا فیس آف ارتھ، صحابہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے قدموں پہ چلنے کی توفیق دے. قرآن کو ایمان کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، تو اس کی سمجھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو یہ جاننا کہ یہ اللہ نے اتارا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو عربی میں اتارا ہے. تو یہ کتاب آئی کہاں سے ہے؟ اللہ کی کتاب اللہ نے بھیجی ہے. تو اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کتاب اس کتاب کے برابر نہیں ہو سکتی. کتنی بھی ہم فلسفی کی کتابیں پڑھ لیں، کتنی بھی ہم مینرز اینڈ کلچر اینڈ ایٹیکیٹس کی کتابیں پڑھ لیں، اس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ہر کتاب میں کچھ حق ہے، کچھ باطل ہے، کچھ صحیح ہوگا، کچھ غلط ہوگا. تو دراصل سب چیزوں کو چھوڑ کے اگر ہمیں اپنے معاملات یا عبادات تو درست کرنی ہے، اس کے ساتھ اگر معاملات بھی درست کرنے ہیں، سوچ بھی درست کرنی ہے، آئیڈیالوجیز درست کرنی ہے، تو قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ قرآن اس کے پاس سے اترا ہے جو رب العالمین ہے. احسن، سب سے اچھا قصہ. وائی؟ بہترین قصہ جو بہترین ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے بہترین؟ وہی قصہ بہترین ہوتا ہے جس سے ہم سبق لے سکیں، جس سے ہم لیسنز لے سکیں. تو اس قصے میں اتنے لیسنز ہیں اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ بہترین انسان کے بارے میں جو اللہ کے پیغمبر ہے.
یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادوں کے بارے میں. بیسٹ آف پیپل کے بارے میں یہ قصہ ہے اور ان سے ہمیں نصیحتیں لینی ہیں اور بہت زبردست لائف لیسنز ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نے آج اس کو شروع کیا ہے تو اس کی ہم آخر تک جائیں اور اسے سیکھیں. تو جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اس میں ایک اور بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کو نہیں جانتے تھے، اس کے باخبر نہیں تھے. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، جن کو ہر چیز کا علم ہے، آج بھی وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ اگر دعا کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں. کیا ایسا علم کا کلیم کرنا جائز ہے؟ نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر زبان سن لیں گے؟ نہیں. اس قصے کی جب بیان کیا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کہ آپ اس سے پہلے اس سے غافل تھے، آپ کو نہیں پتا تھا اس کے بارے میں. تو اللہ نے اس قصے کے ذریعے ہمیں یہ بھی، اس آیت کے ذریعے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غیب کا علم تھا جس طرح اللہ کا علم ہے، یہ غلط ہے. اللہ نے جو بھی ان پہ نازل کیا وہی علم ان کے پاس تھا اور وہ علم انہوں نے ہمیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا قیامت کے نزدیک کیا کیا ہونے والا ہے، یہ غیب ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اور ان کو کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا.